بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے فرض کیے ہیں اور روزوں کی جو فرضیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ وہ ٹول ہے جس کے ذریعے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تو اس میں صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو، اپنی بات کو، اپنی ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو کنٹرول بھی کرنا، تابع کرنا، اور کسی قسم کی کوئی لغو بات نہ کرنا۔ یہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے، لیکن یقیناً مجھ سے اور آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے 30 دنوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی ایک کمپنسیشن رکھی ہے۔ کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو اس کا تو کفارہ ہوگا، روزہ کسی وجہ سے توڑ دیا آپ نے یا بہت ہی حد پار کر دی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معمولی روزمرہ کے کبھی کسی سے تھوڑا سا ناراض ہو گئے، کبھی کسی کے ساتھ تھوڑا سا غصہ ہو گئے، کبھی کوئی ایسی بات کر دی بعد میں خود ریگریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روزے دار کے لیے اس کی کمپنسیشن ایک رکھی ہے، ایسی جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے صدقۃ الفطر، جس کو زکوٰۃ الفطر یا ہم پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر ہم لوگ اس کو فطرانہ بھی بول دیتے ہیں۔ یہ ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو نماز سے پہلے، جو عید کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ فوڈ آئٹمز جو ہیں، کامن 4 آئٹمز جو ہیں، جو ہمیں عام طور پہ مل جاتے ہیں، ہم ڈیٹیل فقہ میں نہیں جاتے، لیکن عام طور پہ جو ہم جو بولتے ہیں، ویٹ ہو گیا، ہم جس کو بولتے ہیں کشمش بولتے ہیں، اور کھجور بولتے ہیں، ان 4 کی بنیاد کے اوپر اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ تو ہر ملک کے اندر، ہر جگہ کے اندر جو ان کے اسلامک سینٹرز ہیں، وہ اپنے حساب سے اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو شریعہ بورڈ ہے پاکستان کا، اس نے اناؤنس کیا ہے، جس کی وجہ سے گندم لویسٹ لیول کے اوپر ہے، جو 300 روپے ہے۔ پھر اس سے اوپر جو ہے جو اوٹ ہوتا ہے، اس کو 600 روپے رکھا ہے، اس سال 2024 کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نیکسٹ لیول جو ہے وہ کھجور کا 2400 2400، اور اس سے زیادہ کشمش کو رکھا ہے سب سے اوپر 4400 کو۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کے اوپر ایک چیز رکھ دی ہے، تو کئی ملک ایسے ہوں گے یقیناً جہاں پہ ان کی پرائسز بہت ڈیفرنٹ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں کے اوپر ویٹ جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہو اور باقی چیزوں کی اویلیبلٹی درمیان میں ہو، تو اپنے ملک، اپنے اسلامک سینٹر کے حساب سے دیکھیں یہ کس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ادا کرے، یہ نہ ادا کرے، ہر ایک نے ادا کرنا ہے، ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں وہ ظاہری بات ہے ایگزمپٹ ہوگا اسے، کیونکہ مقدار ہی کیا بنتی ہے، 300 روپے اگر منیمم دیکھیں ہم لوگ تو وہ بنتی ہے۔ اور کس کس کی طرف سے ادا کرنا ہے، ہر گھر میں ہر جو بندہ ہوگا، جو سرپرست ہے گھر کا، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، اس نے اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کاؤنٹ کر کے اور ان کا فطرانہ ادا کرنا ہوگا، اپنے بچوں کا، اپنے وائف کا۔ بچوں میں سے بالغ جو ہیں وہ اگر تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بالغ ہیں لیکن ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، فار ایگزامپل کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے، تو ان کا بھی ادا کریں۔ بالکل ہی اگر انفنٹ بچہ ہے اس کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس دور میں تو ایون جو غلام ہوتے تھے ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ اپنے غلام جو ہے نا ان کو بھی آپ کریں۔ آپ بہت امیر ہیں، آپ کے پاس بہت طاقت کا مظہر ہے یہ کہ آپ کے پاس اتنے غلام ہیں، تو سب کا فطرانہ بھی آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ پھر فطرانے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے فطرانہ جو ہے نا وہ ایک فطرانہ ایک بندے کو ہی ملے گا، آپ پیسوں کو کلب بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مشکات ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جتنا بھی آ رہا ہے، لیکن ہم آج کل کے مہنگائی کے حساب سے ہم لوگ 3000 پر فیملی کو ہم لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ فطرانے کے پیسے ہمیں کوئی جتنا بھی دے رہا ہے، کوئی 50,000 دے رہا ہے، کسی نے ہمیں صرف 2000 روپے دے دیے، ہم سب کو کلب کر کے اور 3000 پر فیملی کے حساب سے ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ والا 1 to 1 کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ بس یہ آیا، ایک جو ایگزیکٹ آئے وہی ایگزیکٹ ملنے چاہیے، نہیں، آپ اس کو 2-3 لوگوں کا فطرانہ جمع کر کے آپ ایک کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ وائس ورثہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو اور بریک بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اس فرض عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، بلکہ میرے خیال میں تو جس کو اگر فطرانہ مل رہا ہو 3000، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں سے اگر 300 نکال کے خود اور نکال دینا فطرانہ، تو وہ بھی انشاءاللہ نیکی کا باعث ہوگا۔ اس کو لازم ہے دینا اسے نماز سے پہلے اور مستحق بندے تک پہنچ جانا چاہیے یہ، تاکہ وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں اچھی طریقے سے۔ اگر اس کو ڈیلے کر دیا تو وہی حدیث جس سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی، اسی حدیث کا آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر یہ صلاۃ جو عید ہے اس سے پہلے آپ نہ دے سکے ایک مستحق کو، تو بعد میں دیا تو پھر یہ عام صدقہ شمار ہوگا، اور اگر آپ نے اس سے پہلے ٹائم پہ دے دیا تو یہ جو فرض تھا نا، یہ آپ نے پھر پورا کر دیا اس کا۔
تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت کانشیس ہوں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ اب رمضان کے آخری راتیں آ جاتی ہیں تو وہ شاپنگ، چاند رات، اور وہ سارا فوکس اس طرف چلا جاتا ہے، اور ایک بہت اسینشیل چیز جس کی اماؤنٹ بہت کم ہے، اماؤنٹ ہیوی نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میں کتنے دیتا ہوں ذاتی طور کے اوپر؟ تو مثال کے طور پہ نہ تو میں بالکل منیمم لیول کے اوپر دیتا ہوں، نہ میں بالکل میکسیمم لیول کے اوپر دیتا ہوں، میں ایک درمیان کا مین نکالتا ہوں اپنا اور اپنی پوری فیملی کا، میں اس طرح ادا کرتا ہوں۔ وہ آپ لوگ اپنے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں وہ اپنی کرنسی کے حساب سے دیں، اگر وہیں پر کوئی مستحق مل جاتا ہے تو ادھر اس کو دے دیں، ورنہ بیک ہوم بھی بھجوائے جا سکتے ہیں اور ان کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ نہیں دیے جا سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ یہ کسی اسکول، مدرسے، ہاسپٹل، کسی اسلامک سینٹر میں، ان کی اسلامک سینٹر میں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر کہ ہم کہیں کہ وہاں اس کے ایکسپینسز کو رن کرنے کے لیے وہاں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ملنا چاہیے انڈیویجولز کو، غربا اور مساکین تک پہنچنا چاہیے۔ ہاں، اسلامک سینٹر اگر رول ادا کر رہا ہے کوئی بھی، کہ وہ یا کوئی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن ٹرسٹ رول ادا کر رہا ہے کہ ہم کلیکٹ کر کے آگے دے دیں گے، وہ جائز ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر پورا اس کو ادا کریں۔ جہاں تک بات ہے کسی اسکول اور ہسپتال میں دینے کے لیے، یا کسی کے بچے کی ہم کہتے ہیں کہ ہم تعلیم سپانسر کر رہے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل، یہ غربا اور مساکین تک یہ چیز پہنچنی چاہیے۔ یہ جو فوڈ آئٹمس بتائے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، ان کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو لٹرلی وہی دینا چاہیے، ہمیں وہی مقدار دینی چاہیے۔ جو لوگ حدیث کو بہت زیادہ لٹرلی پہ دیکھیں گے، لیکن جو ایک جنرل رائج کانسیپٹ ہے نا، وہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اس کی مقدار کے مطابق دے دیا جائے، تاکہ جو لوگ ہیں نا ان کو اگر آپ کشمش دے دیں گے تو میرے خیال میں وہ ان کا اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ حکمت یہ ہے کہ ان لوگوں کا فائدہ ہو سکے، تو اگر پیسے دے دیں تو وہ ٹھیک ہے۔ باقی اگر بہت زیادہ ہم لٹرل سنت کے الفاظ کو دیکھیں گے تو یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو جو راشن کی شکل میں ہی ادا کریں، راشن کی ہی فارم کے اندر دے دیں، لیکن اگر اس کی اماؤنٹ دے دی جائے تو میرے خیال میں وہ لوگوں کے لیے شاید زیادہ بینیفیشل ہوگا، جو کہ اکثر جگہوں کے اوپر، اکثر اسلامک سینٹر، اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی کو ہی پریکٹس کرتے ہیں اور اسی کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے میرے اور آپ کے تمام کے روزوں کو، اور اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو یہ جو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ اور اپنی ہر خوشی کے موقع کے اوپر بالکل نہ ہم بھولیں کہ جو مسلمان جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں اور مظلوم ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں، خاص طور پہ جو غزہ کے مسلمان جو ہیں، اور ہم جیسے مسلمان بے بس اور ان کے لیے کچھ خاص نہ کر سکے، اتنے ماہ گزر گئے، تو کم از کم منیمم اپنی دعاؤں کے اندر ان کو مسلسل یاد رکھیں۔